امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا۔ اس کے اہداف جو ہیں وہ علی خامنہئی صاحب شاید نہ ہوں، لیکن اس کی ٹیم کے لوگ ہوں گے، اور پھر پاسداران انقلاب کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایران کا میسائل پروگرام ہے اس پہ حملے ہوں گے، چاہے وہ شارٹ رینج کے میزائل ہوں یا لانگ رینج کے میسائل ہوں، اور اگر کہیں ایٹمی تنصیبات پچھلے حملوں میں بچ گئی تھیں تو ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور کوشش یہ ہوگی کہ اندرونی طور پہ ایران میں جو پاور کے مراکز ہیں ان کی کیفیت چینج کی جائے، یعنی امام خامنہئی صاحب، پاسداران انقلاب اور مذہبی رہنما جو ہیں اور ان کا جو بااثر گروپ ہے، لگتا یہ ہے کہ ان کو بھرپور نشانہ بنایا جائے گا تاکہ ان کی حیثیت ڈاؤن گریڈ ہو جائے ایران میں، تاکہ جو ایران کی ریگولر آرم فورسز ہیں وہ ڈومینیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، یا ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے گا کہ وہ پاسداران انقلاب کی جگہ لینے کی کوشش کریں۔ اس سارے عمل میں ایران کی نیوی کو بھی بہت نقصان پہنچے گا، اس کے رڈار سسٹم کو نقصان پہنچے گا، اس کے دفاعی نظام کو بھرپور نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر اس دوران ایران کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو کوشش یہ کی جائے گی کہ رجیم چینج ہو جائے۔ شاید ایسا اگر نہ ہوا تو کم از کم اندرونی طور پہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ ایران کی خواہش یہ ہوگی کہ اس جنگ کو وسیع کیا جائے، یعنی جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، جیسے سعودی عربیہ میں ہیں، جیسے قطر میں ہیں، جیسے بحرین میں ہیں، ان کویت میں ہیں، ان پہ حملہ ہو۔ لیکن اس سے ایران کو نقصان یہ پہنچے گا کہ وہ ساری عرب دنیا سے، وہ جو کہ جنگ کے خلاف تھے اور جو کوشش کر رہے تھے کہ ایران کے اوپر حملہ نہ ہو، ان کو بھی اپنے خلاف کر بیٹھیں گے، اس سے اور زیادہ ایران کے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ جو تصادم ہے، اس کے نتیجے کے طور پہ ایران کی ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اگر حکومت، سیاسی نظام تبدیل ہو جائے، کوئی اور گروپ قابض ہو جائے اندر سے، جس کا امکان کہتے ہیں کم ہے، لیکن ایٹ لیسٹ امام خامنہئی صاحب اور ان کے ساتھیوں کا شاید اثر و رسوخ کچھ کم ہو جائے۔ اور اس کے جو زیادہ اثرات پڑیں گے وہ پاکستان کے اوپر پڑیں گے، چونکہ اس تصادم کے بعد ایرانی سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول بارڈر کے اوپر کم ہو جائے گا، آذربائیجان کے بارڈر کے اوپر بھی، پاکستان کے بارڈر کے اوپر بھی، اور عراق کے بارڈر کے اوپر بھی، جس سے پاکستان کے لیے مسائل جنم لیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ایران اور پاکستان اور آذربائیجان کیا رول پلے کرتے ہیں۔ کیا وہ امریکہ کا اور اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، یا وہ نیوٹرل رہتے ہیں، یا ایران کا ساتھ دیتے ہیں؟ ایران کے ساتھ دینے کی تو ہمیں امید کم ہی نظر آتی ہے۔ شاید عراقی ملیشیا کچھ رول پلے کریں یا ہوتیز کچھ رول پلے کریں، لیکن اگر یہ دونوں ممالک امریکہ کا ساتھ بھی نہیں دیتے تو تب بھی ایران کے لیے مفید ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اگر پاکستان کے بارڈر کے اوپر سیکیورٹی فورسز کا اثر و رسوخ کم ہوگا تو پھر بلوچ علیحدگی پسندوں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ جائے گا۔ جس طرح طالبان کے آنے سے، افغانستان میں طالبان کے آنے سے پاکستان کے لیے مسائل بڑھے ہیں، اسی طرح ایران کی ریاست کے کمزور ہونے اور حکومت کے کمزور ہونے سے پاکستان کے مسائل بڑھیں گے۔ اسی لیے پاکستان کے لیے کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔